پہلے سپارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ پہلے سپارے کی ابتدا اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ سے کی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ایک مختصر سی صورت ہے، مگر اس کے جو مضامین ہیں اور اللہ پاک نے اس میں ہمیں عقائد نظریات دیے وہ پورے قرآن مجید کے مضامین کو مشتمل ہیں۔ یوں سمجھیں یہ سورۃ الفاتحہ 7 آیات کی ایک مختصر صورت پورے قرآن مجید کا دیباچہ ہے اور پورے قرآن کا اس میں خلاصہ ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی اس کا نام ہے، پورے قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 مضامین ذکر کیے پورے قرآن مجید میں، توحید، رسالت اور قیامت، اور یہ تینوں مضمون قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اس کی پہلی 2 اور 4 آیت میں توحید کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور اس کی 3 آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور اس کی 5ویں، 6 اور 7ویں آیت میں حضور علیہ السلام کی رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو گویا جو قرآن مجید میں 3 طرح کے مضامین چلتے ہیں وہ تینوں مضمون اس سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسا صاف شفاف آئینہ ہے کہ اس ایک سورت میں قرآن مجید کی باقی 113 سورتوں کی جھلک ہے۔ اسی لیے اللہ پاک بار بار حکم دیتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے پورے قرآن مجید کی جھلک لو۔ وہ 113 صورتیں تمہیں ایک صورت میں نظر آئیں گی۔ اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، ہر بیماری کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری سورت سورۃ البقرہ کو ذکر فرمایا۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، تو اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ آگے باقرہ کا لفظ اس میں آ رہا ہے، اور بعض صورتوں کے جو نام ہیں وہ آگے کسی لفظ کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں، تو چونکہ آگے اس میں باقرہ کا لفظ آ رہا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اور اس سورت کے اندر گائے کا ایک قصہ بھی مذکور ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے چچا کو مار دیا تھا اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کا مال لوٹنے کے لیے، اور چچا کو قتل کر کے پھر اس کی لاش اٹھا کر کسی اور کے دروازے پہ ڈال دی۔ رات کا اندھیرا تھا، اور صبح اس بندے نے جا کے واویلا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے مار دیا ہے۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے جو خاندان کے لوگ تھے کہ وہ اسلحہ اور ہتھیار اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ ان کو کہو کہ ایک گائے تلاش کریں اور اس گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک گوشت کا کوئی ایک حصہ مقتول کے جسم پر لگاؤ تو وہ مقتول خود زندہ ہو جائے گا اور بتلائے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ پھر اس طرح انہوں نے گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کا ایک حصہ جو ہے مقتول کو لگایا تو مقتول زندہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتلا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ تو اس گائے کے واقعہ سے 2 بڑے بنیادی مسئلے اللہ پاک نے حل کر دیے۔ ایک تو یہ لوگ باس بعد الموت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ان کا ایک بندہ زندہ کر کے ان کو دکھایا کہ دیکھو گائے کا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تو مردہ فوراً زندہ ہو گیا۔ تو جیسے اللہ نے دنیا میں تمہارے سامنے زندہ کر کے دکھایا، مرنے کے بعد اسی طرح اللہ سب کو اٹھانے پہ قادر ہے۔ اور دوسرا اس واقعے میں جو بنیادی عقیدہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو درست کیا کہ یہ لوگ گائے کی عبادت کرتے تھے، گائے کو خدا مانتے تھے، گوشالہ پرستی میں مبتلا تھے۔ جیسا کہ سامری نے سب سے پہلے بچڑا بنایا، پھر یہ اس کی عبادت اور پوجا کرنے لگ گئے، تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا اس گائے کو ذبح کرو۔ وہ تو اس کو خدا سمجھتے تھے، ہاتھ میں نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروا کے ان کے اس باطل اور غلط نظریے اور عقیدے کا رد کر دیا، اس کی تردید کر دی، اس کو جھٹلا دیا کہ گائے خدا نہیں ہے، اس کو ذبح کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے اس سورۃ البقرہ میں
سب سے پہلے جو اس کا آغاز کیا، اس کی کل 286 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. اور سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ لکھی ہے، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے مجال ہے کہ شیطان اس گھر میں ٹھہر سکے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہی شیطان اپنا بستر بوریا اور اپنے چیلوں کو کہتا ہے کھڑے ہو جائے یہاں سے، اب ہمارا یہاں گزارا نہیں ہے. سورۃ البقرہ کو دیکھ کر شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے. تو ایک اس کی فضیلت خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان اور اس کے جو اثرات ہیں، جنات وغیرہ، آسیب، جادو، سب چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور سورۃ البقرہ کا آغاز اللہ پاک نے الف لام میم حروف مقطعات سے کیا. بتلایا گیا تھا آپ حضرات کو درس قرآن میں کہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کے کوئی معانی امت کو معلوم نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو بتلائیں گے اور یہ سارے لوگ علماء کے پاس جا کر پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے علماء پوچھ کر پھر اس امت کو روز محشر کو بتلائیں گے. دنیا میں کسی کو حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہیں، الف لام میم، الف لام را، نون، قاف، الف لام میم صاد، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا آپ لوگ ترجمہ دیکھتے ہوں گے، ان کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. تو یہ جو قرآن مجید کا انداز تھا یہ ایک نرالا انداز تھا. اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کا انداز بھی حروف مقطعات سے کر کے کافروں کو اور ان کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کو بڑا چیلنج دیا کہ دیکھو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگر تمہارے جرت میں ہے، تمہارے بس میں ہے، تو اس طرح کی کوئی ایک ہمیں آیت، اس طرح کا کوئی ایک حروف مقطعات میں بنا کر دکھاؤ. تو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے کیا. حضور کے بہت سارے معجزات ہیں، حسی معجزات بھی ہیں، معاشرتی لوگوں کے ساتھ جو معاملات میں بھی حضور نے بہت سارے ایسے کام کر کے دکھائے جو خرق عادت عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور اگر کوئی مریض آیا تو اس کو حضور نے دم کیا، فوراً شفا ہو گئی. اس طرح کی بہت سارے معجزات ہیں. لیکن حضور کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا وہ علمی معجزہ ہے. قرآن مجید جو آنے تک قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم میرے جیسی کوئی 10 صورتیں تو بنا کے لاؤ. پھر اللہ نے اس چیلنج کو مزید کم کر دیا، فرمایا 10 نہیں تو کوئی چھوٹی سی ایک آیت، انا اعطیناک الکوثر جیسی کوئی آیت بنا کر دکھاؤ. تو قرآن کا یہ چیلنج، یہ تحدی روز محشر تک آج بھی قرآن میں موجود ہے. تو حضور کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے علمی معجزہ، تو اس علمی معجزے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلا صفحہ کھولتے ہی اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا یہ جو قرآن تم پڑھنے لگے ہو نا، تو پہلے اس کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ بنا لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کے شکوک و شبہات نہیں ہے. جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو کچھ اس میں آ رہا ہے بالکل لا ریب ہے، اللہ کی طرف سے برحق ہے. اور پھر آگے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں 3 قسم کے انسان ہیں دنیا میں، اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا، کافر، منافق اور مسلمان. سب سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کا ذکر کیا اسی سورۃ البقرہ کی بالکل پہلے صفحے میں، اور مسلمانوں کی 5 خصوصیات اور ان کی 5 صفتیں ذکر کی. الذین یؤمنون بالغیب، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل آنکھوں کے سامنے نہ ہو، چھپی ہوئی ہو لیکن بندہ اس کو مان رہا ہو. تو ہمارا سارا دین، ہمارا ایمان، عقیدہ ہے سارا غیب پہ. اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، مانتے ہیں. جنت دوزخ کو دیکھا نہیں لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ ہونے والا ہے. برزخ، قبر، کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ مانتے ہیں. حضور علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس پر بھی ایمان بالغیب. تو پہلی ان کی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب. اور دوسری ایمان والوں کی صفت ہے یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، کہ نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، سنن، واجبات، مستحبات، سب چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے باجماعت نماز پڑھتے ہیں. اور مسلمانوں کی تیسری صفت یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. واجبات جو صدقات ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نوافل صدقے بھی دیتے ہیں. والذین یؤمنون، اور آگے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کچھ اللہ پاک نے آسمان سے اتارا، ساری آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان ہے. تورات، زبور، انجیل، اسی طرح جو بھی انبیاء پیچھے گزرے
یہ سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری شریعت لے کر آئے عمل اس پہ کرتے ہیں، مانتے سب کو ہیں۔ اور آخر میں 5واں عقیدہ اور نظریہ مسلمان کا بتلایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو مسلمان ہے اس کا آخرت پہ پکا یقین ہے، کمزور نہیں، کچا نہیں، آخرت پہ ان کا پکا، ایسے جیسے یہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ تو یہ 5 صفتیں بیان کر کے ہمیں دعوت پیغام دے دیا کہ تم بھی اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کرو۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ آگے اللہ پاک نے 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا کہ کافر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جتنی بڑی بھی نصیحت کی بات کی جائے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹکے بھرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی بات کر دو، اس لیے کہ کافر کے دل پہ پردہ ہوتا ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو کافر پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ پاک نے 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ اب مومنوں کا تذکرہ 4 آیات میں، کافروں کا 2 آیات میں، اور منافقوں کا تذکرہ 13 آیات میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کافر سے بھی بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذو وجہین ہے، 2 منہ والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان کا مکر فریب اور ان کی جو بری صفات تھیں اس سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور 13 آیات میں اللہ پاک نے ان کی خباثتیں ذکر کی، ان کے اندر جو جو بری صفات ہیں وہ اللہ نے چٹ کے بتلا دی۔ مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ تم اپنے اندر دیکھو کوئی ایسا تو نہیں کہ منافقوں والی کوئی صفت ہمارے اندر بھی ہو، ان سے تم نے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ان میں یہ بیماریاں تھیں، سب سے بڑی بیماری جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، عدم شعور ہے، بات کو سمجھتے نہیں، ضلالت، گمراہی۔ اسی طرح انما نحن مستہزئون میں اللہ پاک نے بتلایا مسلمانوں کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے منہ کے اوپر آ کر ان کا ہو جانا، پھر یہاں سے اٹھ کے جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو گمراہی، اور اس طرح عدم شعور، قساوت قلبی، دل سخت ہونا، یہ ساری منافقین کی صفات ہیں، اور حکم دیا کہ تم کوشش کرو کہ تم ان لوگوں سے پرہیز کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ واقعہ ہوا اس کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو، انسان کو تم سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ کلہم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک بندہ اکڑ گیا، شیطان۔ اس نے کہا میں سجدہ تو نہیں کرتا، اور آگے اپنے عقلی دلائل دینا شروع کر دیے کہ میں تو اس سے بلند ہوں، مجھے تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت بلند ہونا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو نیچے پڑی رہتی ہے، شان تو میری زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دلائل، آیات کے سامنے اکڑ جانا، یہ شیطانی صفت ہے۔ اور دیکھو شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مارا گیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت پڑ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارے کتنے سجدے چھوٹ گئے۔ تو یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو یہ جھگڑا ہوا، انسانیت اور شیطانیت کی جو کشمکش جاری ہوئی، یہ صرف آدم اور شیطان کی نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت، روئے زمین میں جتنے انسان آنے ہیں قیامت تک، یہ تمام انسانیت کی اور شیطان کی کشمکش تھی اور رہے گی۔ لیکن حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، شیطان کی باتوں میں تم لوگوں نے نہیں آنا۔ اور آگے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے اتنا تفصیل سے اور کہیں بھی ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ باقی خلاصہ کل عرض کریں۔